گزشتہ 25 دنوں سے فلسطین میں جو ظلم و بربریت کے نظارے دنیا دیکھ رہی ہے اس سے ایک عام انسان کا دل بھی تڑپ رہا ہے۔ دنیا بھر میں فلسطین کے لیے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف مقامات پر فلسطین کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ وہاں کے بچوں کا یتیم ہونا، عورتوں کا بیوہ ہونا عام بات ہو چکی ہے۔ ہزاروں لوگ جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور فلسطین سے لے کر دنیا کے ہر مسلمان کی طرف سے ایک ہی سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر عرب ممالک فلسطین کے ساتھ صہیونی خاتمے کے لیے کیوں آگے نہیں آ رہے ہیں۔ انہی سوالات کے درمیان گزشتہ دنوں سعودی عرب کے ریاض میں ایک میوزیکل نائٹ کا نظارہ دیکھا گیا، جس میں سعودی عرب کے ہزاروں لوگ اس میوزیکل نائٹ کی شان بنے ہوئے دکھائی دیے۔ دف کی آواز پر تھرکتے ہوئے سعودی نچیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم اپنی عیاشیوں سے باز نہ آئیں گے۔ سر پر امامہ، جسم پر توپ پہن کر بالکل مغربی رقاصوں کی طرح ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سعودی عرب صرف نام کے لیے مسلمانوں کا ہمدرد ہے، نہ انہیں فلسطین کی ماؤں اور بہنوں کا خیال ہے، نہ ہی تڑپتے ہوئے بچوں کا احساس ہے۔ یقیناً سعودی عرب میں شراب، جوا، سور، زنا، سود اور رشوت خوری حرام ہے، لیکن خیر ہے کہ ان تمام میں سے ابھی تک سور بچا ہوا ہے۔ باقی سب کام زور و شور کے ساتھ پس پردہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ملک اسلامی ملک ہے اور یہاں حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے اس ملک کی عظمت بڑھ جاتی ہے، لیکن نیوم نامی جو منصوبہ سعودی عرب میں جاری ہے، اس منصوبے سے پورے کا پورا فائدہ یہودی کمپنیوں کو ہو رہا ہے، جبکہ نیوم پر جو سرمایہ لگایا جا رہا ہے وہ حرمین شریفین سے ہونے والی آمدنی کا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے فلسطینیوں کے لیے امداد کے نام پر بھیک ضرور جاری کی ہے، جس کی تشہیر کے لیے کچھ ریالی اہل علم کو سوشل میڈیا پر بٹھا دیا ہے، اور یہ ریالی شیخ چیخ چیخ کر بھونک رہے ہیں کہ سعودی عرب تو امداد کے دروازے کھول رکھا ہے، اور جو لوگ سعودی عرب کی تنقید و مذمت کر رہے ہیں وہ ناشکر اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ کون ہیں اور کس طرح سے فلسطین میں مسلمانوں کو بے یار و مددگار شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کہنے کو تو اس وقت عرب ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ان کے پاس بھی وہ تمام ہتھیار موجود ہیں جو مغربی ممالک کے پاس موجود ہیں، باوجود اس کے وہ فلسطین کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک مل کر سوائے مذمتی بیانات و تنقید کے اور کسی بھی طرح کا قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ کے تعلق سے قرآن شریف میں مسلمانوں کو باور کیا گیا ہے کہ ان سے دور رہیں اور کبھی بھی وہ تمہارے رفیقوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بار بار یہودیوں کے خاتمے کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ ایسے میں اہل علم کا ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ در حقیقت یہ حدیث مبارکہ اس وقت کے لیے ہے جب حالات امن قائم ہوں اور جنگ کی کوئی صورت نہیں ہے، مگر یہاں تو کھلے عام مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جا رہی ہے، باوجود اس کے حرمین شریفین سے لے کر مسجدوں میں تک صرف گڑ گڑا کر دعاؤں کی اپیل کی جا رہی ہے اور دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اگر دعاؤں سے ہی حالات تبدیل ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 28 غزوات یعنی جنگیں نہیں ہوتی اور ان میں سے 9 غزوات میں قتال کی نوبت پیش نہ آتی۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان شریک تھے، جبکہ کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ باوجود اس کے غزوہ بدر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، لیکن یہاں محض 6 لاکھ یہودی فوجیوں کے سامنے عرب ممالک کے 15 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کی طاقت رکھنے والے ممالک نرم رویہ اختیار کر چکے ہیں اور صرف مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب ایک ایسا واحد ملک ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ فوجی اخراجات کے لیے خرچ کر رہا ہے، جو سالانہ $6.46 بلین اپنے فوجی اخراجات پر خرچ کرنے والا ملک ہے، جبکہ بھارت اور چین دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ کیا یہ سب خرچ اپنے محلوں اور شہروں کے تحفظ کے لیے ہے؟ ان حالات میں مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر فلسطین کے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، لیکن یہ اپنے ناچ گانوں اور عیش و عشرت کی زندگی میں مگن دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارت کے اسلامک اسکالر مولانا سجاد نعمانی نے عرب ممالک کی اس بے رخی کو دیکھتے ہوئے بھارت کی نمائندہ شخصیات میں شمار ہونے والے مولانا ارشد مدنی، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، مولانا ڈاکٹر سید الرحمان اعظمی، مولانا اصغر امام مہدی، مولانا سید محمود مدنی، مولانا توقیر رضا، مولانا سید احمد بخاری، مولانا عثمان لدھیانوی، ضیاء الدین صدیقی، ڈاکٹر منظور عالم جیسی شخصیات کو مکتوب لکھ کر اس جانب توجہ دلائی ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض
میں جو رقص کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، عریانیت اور بے حیائی کے عالمی ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں، اس صورت کے بارے میں سعودی سفارت خانے کے ذریعے سعودی فرمانرواؤں کو یہ مکتوب لکھ کر اپنا احتجاج درج کروائیں اور سرزمین اسراء و معراج کے دفاع کے لیے آگے بڑھنے کے لیے توجہ دلائیں۔ ممکن ہے کہ کم از کم اس کے ذریعے سے تو سعودی عرب کے حکمرانوں کی آنکھیں کھلیں گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت کے سرکردہ مسلم نمائندہ سعودی عرب سے اپنی بغاوت کا اظہار نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں ان کے اداروں کے لیے درہم و دینار جاری ہوتے رہے ہیں، وہ بند ہو سکتے ہیں۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔